اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. قابل قدر احترام معزز سامعین اور عزیز بھائیوں، قرآن مجید کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے تین چیزوں کی حفاظت ہر انسان پر ضروری ہے، جس میں سے پہلے ہے جان کی حفاظت، اسی کے ساتھ ہے عزت کی حفاظت، اور تیسرے ہے مال کی حفاظت۔ پھر اس حدیث کے آگے اگر چلیں اور قرآن کی اس آیت پر جہاں پر اللہ نے دو چیزوں کو حکم دیا کہ مال میں نہ گڑبڑی ہو نہ ایک دوسرے کا کوئی انسان قتل کرے، جس کی مکمل گفتگو ہم گزشتہ مرتبہ سن چکے ہیں کہ ایک انسان کا قتل ساری کائنات کا قتل ہے، ایک انسان کی جان بچانا گویا تمام عالم انسان کی جانوں کو بچانے کے برابر ہے۔ تو اس کی اہمیت اسی بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ ایک انسان کا قتل دنیا کا قتل، ایسی ہی عزت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی انسان کا راز فاش کر دیا گویا اس نے اس کا مرڈر کر دیا مانوی اعتبار سے، اور جس نے کسی انسان کے راز کو چھپایا گویا اس کو ایک نئی زندگی اس نے عطا کی۔ اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں تمام امتوں کے سامنے اس کے رازوں کو، اس کے گناہوں کو چھپائیں گے۔ من ستر اخیہ المسلم سترہ اللہ یوم القیامہ۔ یہ عزت کی خاطر ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر اس کی عزت چلی جاتی ہے، معاشرے کے اندر وہ بدنام ہو جاتا ہے تو اپنی نگاہیں کبھی اوپر اٹھا نہیں سکتا، اور یہ عزت کا جو معاملہ ہے باہر سے کوئی بندہ آ کے نہیں کرتا ہے، معاشرے کے افراد ہی معاشرے کو برباد کرتے ہیں۔ ایک الگ سوچ ہے انسانوں کی کہ اگر ہم اس طریقے سے رہیں یا فلاں کام کریں تو ہمارے معاشرے کو جو ہے اس طریقے سے سدھار آئے گا۔ معاشرے کا سدھار انسان کے سیلف سدھرنے پر ہے۔ میں سدھرا ہوا ہوں تو معاشرہ خود بخود سدھرا ہوا ہے، میں بگڑا ہوا ہوں معاشرہ مکمل طور سے بگڑا ہوا ہے۔ تو یہ معاشرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ حدیثیں ہیں کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کے بہت بڑے بڑے حقوق اور فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ تو ایک مسلم ہونے کے ناطے جتنا ہی بڑا کسی انسان سے گناہ ہو جائے اس پر لب کشائی کرنے کا رائٹ نہیں ہے۔ ہاں، معاشرتی گناہ اگر کسی نے کیا ہے اور قانون اسلام اگر چلتا ہے تو اس کے آئین کے تحت، اس کے دفعہ کے تحت اس کو تعزیرات دی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کا پہلا حکم سورۃ النور میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے: الزانی والزانیہ، زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ پہلے آیت تھی، اس کا حکم باقی تھا، بعد میں اس کو منسوخ کر کے ایک علیحدہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اگر باقیرہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر شادی شدہ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، بے عزتی جھیلنی جس وجہ سے پڑتی ہے اس میں سے ایک امر یہ ہے جو زنا ہے۔ شادی شدہ کے لیے کہاں سنسار ہے، یعنی اس کو زمین میں جو ہے یہاں تک دفن کر دیا جائے گا، اس کا سر کا حصہ اوپر رکھ کے محلے کے سارے لوگ اس کے اوپر پتھر برسائیں گے، اور اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ پتھر مارنے کے درمیان تمہارے دلوں میں کوئی محبت نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ کتنا کسی انسان کو مارا جا رہا ہے، کچیلا جا رہا ہے۔
وہ کبھی کنپٹی پہ لگ رہا ہے، کبھی آنکھ پہ لگ رہا ہے، کبھی سر جو ہے پھٹ رہا ہے، اور اس کو مرنے تک مارنا ہے، ایسا نہیں کہ آدھا سارا مارنا ہے. یہ اسلام کی سزا ہے. یا بڑے پہاڑ کے اوپر سے اس کو ڈھکیل دیا جائے، اس طریقے سے ڈھکیل دیا جائے کہ خود پتھروں پہ پٹکتے پٹکتے آخر میں جا کر کے وہ مر جائے. اتنی خطرناک سزا اس لیے قرآن نے سنائی کہ یہ معاشرے کے سدھار اور بگاڑ کا ذریعہ ہی اسی پر موقوف ہے. اسی کے ساتھ ایک اہم بات سورۃ الاحزاب میں جو اللہ نے بتائی وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب تک آپ کے پاس میں گواہ موجود نہیں ہوتے کسی صورت میں آپ الزام ایلیگیشن کسی پر نہیں لگا سکتے. کیسے گواہ؟ کہ کسی کے زنا کے صدور ثابت کرنے کے لیے فَأْتُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. یعنی 8 آنکھوں نے اس کام کو ہوتا ہوا دیکھا ہونا چاہیے. عید ہو، نکاح ہو، بزنس ہو، ہر جگہ 2 وٹنس اسلام نے مانگے ہیں. 2 گواہوں پر پوری مکمل کارروائی کی جائے گی. زنا کا جہاں تک مسئلہ ہے اس پر 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. کسی بھی 3 گواہ ہیں اور 4تھا گواہ اس کے پاس نہیں ہے تو تعزیرات اس پر نہیں کی جا سکتی. 8 آنکھوں نے اس کو اور 4 کی گواہی بھی برابر ہونی چاہیے. تو یہ قانون اس لیے علیحدہ طور پہ لایا کہ کیوں معلوم ہے کہ مسلمانوں کے درمیان انسان ہونے کی وجہ سے شرور و فتن دلوں میں بسے ہوئے ہیں. ایک دوسرے کو اگر کہیں برباد ہی کرنا ہے کسی کو تو 2 مل کر کے کوئی گواہی دے دیں گے کہ ان کا یہ معاملہ ہے، ان کو سزا دی جائے گی. اس لیے یہاں پہ کہا 4 گواہ ہونا چاہیے. قاضی وقت کے لیے بھی اصول دیے گئے. ایسا نہیں کہ 4 کو ایک ساتھ جو ہے وہ کھڑا کر کے گواہی لی جائے گی، سب سے علیحدہ علیحدہ گواہی لی جائے گی. باتوں کے اندر اگر الجھ فلج ہو رہا ہے، جھول الگ ہو رہا ہے تو اس کو جھوٹ تسلیم کیا جائے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ دور حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن لوگ محسنات کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں. پاک دامن عورت ہو یا مرد ہو کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ میں افیئر ہے، تعلق ہے. لفظ افیئر کا بولنا ہی ایسا ہے گویا کہ اس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہوا ہے. لیونگس میں اگر کوئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسے یہ زنا کے ساتھ میں چل رہا ہے اور اس کے بعد گواہ نہیں ہے. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں. اگر اسلامی حکومت ہے تو اور 80 کوڑے میں انسان زندہ بچتا نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا تگڑا پہلوان ہو تو بات الگ ہے، ورنہ وہ جو کوڑے مارے جاتے تھے چمڑی ادھیڑ دی جاتی تھی، 80 کوڑوں میں بھی مر جاتا ہے انسان. معاشرے کے اندر جو غلط چیز کرے اس کے لیے بھی کوڑے ہیں اور جو غلط چیز پھیلانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی کوڑے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی سزائیں ہیں اور قیامت تک کے لیے برقرار رہے گی. اور قصاص کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں کہ چھپ کے کسی بیڈ روم میں کسی کونے میں جو ہے وہ سزا دی جائے گی. سزا مارکیٹ کے بیچ میں ہونی چاہیے، پبلک کے بیچ میں ہونی چاہیے. سزا سے پہلے اناؤنس ہونا چاہیے کہ فلاں فلاں انسان کی جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا، جس نے قتل کیا ہے قرآن کا قانون ہے آنکھ پھوڑیے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. ہر لفظ پر لفظ جو جس طریقے سے کسی انسان کی جان یا جسم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اس کو اسی انداز سے مارا جائے گا. قاضی وقت ہو یا حاکم وقت ہو معاف نہیں کر سکتا، اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے. ہاں اللہ یہ کہ اس کے وارثین اگر کہہ دیں تو بات الگ ہے، دیت لے سکتے ہیں. کہیں گے ہمیں دیت نہیں چاہیے تو اس کو وہی سزا دی جائے گی. تو جان کی حفاظت قرآن کہہ رہا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس پر ہم نے بالکل ڈیٹیل گفتگو کی تھی کہ اگر کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہے، تمباکو نوشی کرتا ہے، گٹکے کا عادی ہے، اس کے ساتھ علیحدہ طور پر میڈیسنز کا عادی ہے، سیکس کی گولیاں لے رہا ہے، یا اسی طریقے پر نیند کی گولیاں جو ہے لے رہا ہے، ڈپریشن کی گولیاں ٹیبلٹس کنٹینیو کھایا جا رہا ہے، افیم اور گانجا لیا جا رہا ہے، یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنے آپ کو سوسائڈ کر رہا ہے. ایک سوسائڈ وہ ہے جو پھانسی پہ انسان چڑھتا ہے، جس کی سزا یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ روح کو کبھی جو ہے وہ سکون نہیں ملے گا اور اس کی سزا علیحدہ دی جائے گی. اس انسان کو بھی وہی سزا ملے گی کہ یہ بھی سلو پوائزن استعمال کر رہا ہے، دھیرے دھیرے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن معاملہ چلانا ہے، مجھے گٹکا کھانا ہے تو میں کہوں گا یہ مکروہ ہے. کوئی کہے گا صاحب یہ مکروہ تحریمی ہے، کوئی مکروہ تنزیہ ہے. الگ الگ فتوے تو آ جائیں گے، لیکن کل مسکرن حرام، یہ نبی کا فتویٰ ہے. ہر نشے ور چیز حرام ہے، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہو چاہے وہ زیادہ مقدار میں. ہر نشہ ور چیز حرام ہے. جب اس کو اسلام نے کلیئر کر دیا، نبی نے کلیئر کر دیا حرام ہے، اب کوئی مفتی اس کو حلال نہیں کر سکتا.
کوئی اس کو مکروہ نہیں بتا سکتا. ہاں آپ کو کھانا ہے کھائیے, برباد ہو جائیے, پھر دعائیں پر دعائیں کر رہے ہیں کہ فلاں کے کینسر کو اللہ ٹھیک کر. کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ کینسر؟ جس نے 30 سال تک اپنے آپ کو برباد کیا ہے سلو پوائزن کے ذریعے سے. امام کی دعاؤں سے جو ہے کینسر اگر ختم ہو جاتے تو مسلمان اس حالت میں آج نہ ہوتے کہ دعاؤں سے سارے مسئلے حل ہو جاتے. عمل, اسلام دعاؤں پہ نہیں چلا ہے, اسلام ایکشن پہ چلتا ہے, پریکٹس پر چلتا ہے. یہ پریکٹسیبل اسلام ہے. حضور صرف دعاؤں کے ذریعے پوری امتوں کے لیے بہت کچھ کر جاتے, مگر حضور پتھر بھی جو ہے وہ لگا رہے ہیں, سر بھی جو ہے وہ آپ کا پھٹ رہا ہے. آپ ورکنگ کرتے تھے اور ہارڈ ورکر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک فوجی کمانڈر بھی تھے, ایک افسر بھی تھے, ایک امام مسجد بھی تھے, تو ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ غم گسار اور دل لگانے والے ایک دوست بھی تھے. ایک پریکٹسیبل اسلام جو چاہتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں کہ بس ہم جو ایک تعویذ لٹکا لیں, دعا مار لیں, یا تو کسی بزرگ کا جھاڑ پھونک کروا لیں اور سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے. تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, قیامت تک نہیں ہو پائے. آگے چلتے ہیں. عزت نفس. اب اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے کہ جب عزت کی اور مال کی جب بات بیچ میں آئے تو ہمیں ترجیح عزت کو دینا ہے. ایک آدمی کا مال برباد ہو رہا ہے اور مال دے کر کے اگر اس کی عزت بچتی ہے, وہ اپنی عزت کو بچا لے. ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا, ایک خاتون کا بھی ہے, ایک صحابی کا بھی ہے, دونوں صحابہ ہیں. سامنے سے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ انی زنیت, تو مجھ سے زنا صادر ہوا ہے. اللہ کے نبی نے چہرے کو موڑ لیا دائیں طرف. وہ صحابی اس طرف سے آ کے بیٹھے, کہا کہ میں نے زنا کیا ہے. آپ نے بائیں طرف چہرہ کیا, وہ صحابی آ کے وہاں سے کہنے لگے کہ میں نے زنا کیا. یعنی 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی انسنی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا میٹر ہے, تم دعا مانگ لو, ختم ہو جائے گا. ارے توبہ کر لو, معافی ہے آپ کے لیے. مگر انہوں نے بار بار آ کے پھر سامنے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے زنا کیا, مجھ پر حد قائم کی جائے. حضور نے کہا کہ ٹھیک, تھوڑا مہلت دی گئی. سیم عورت کے میٹر میں اللہ کے نبی نے کیا کیا, آئی, کہا کہ میں نے زنا کیا ہے. کہا کہ اس کی نشانی کیا ہے, کہا کہ فلاں بندے نے جو مجھ سے زنا کیا اس کا بچہ میرے پیٹ میں. کہا جاؤ, جب تک حمل ہو جائے میرے پاس مت آنا. حضور نے نہیں بلوایا. حمل ہونے کے بعد میں پھر ماں خود بچے کو لے کے آئی, کہا کہ یہ بچہ ہے. کہا کہ جاؤ, بچے کو دودھ کی ضرورت ہے, 2 سال کے بعد آنا, 2 سال دودھ پلائیو. پھر مہلت دی تاکہ پیچھے کے پیچھے وہ معافی. پھر آخر آ کے کہنے لگی کہ میری مہلت پہ ختم. 3 چانس کے بعد حضور نے کہا کہ اب حد جاری کر دی جائے گی, اور انہیں حد جاری کر دی گئی. اور پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس عورت نے وہ توبہ مانگی کہ وہ توبہ اگر تقسیم کر دی جاتی تو جو ہے وہ سبوں کے حق میں جو ہے قبول ہو جاتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ماحول میں رہ کر کے لوگ خود آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ غلط کام کیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ نہیں تمہارا میٹر ہے, اس کو ختم کروا لو خود بخود. یہاں کیا ہے, مسجدوں میں میٹنگیں ہوتی ہیں, فلاں کا میٹر کیا ہے, فلاں صاحب کا کیا ہے. میٹنگز کی جگہ بنا دی گئی ہے مسجد, وہ اسی میٹنگز کی. کہاں مسلمان جا رہے ہیں اس وقت میں, آج کے ہندوستان کے حالات کیا ہیں, اس پر کسی مسجد میں آج تک ڈسکس نہیں ہوا, اور ہوگا بھی نہیں. کیوں ہوگا بھائی, مر جائے مسلمان. یہاں تو آگ تھوڑی لگی ہے, وہ تو آسام میں لگی ہے. 6000 گھر جو ہے توڑے گئے آسام کے ہیں. غزہ کے بچے بھوکے مر رہے ہیں, میرے بچے نہ تھوڑی بھوکے مر رہے ہیں. کوئی سیاسی جماعت ہو یا کوئی سوشل جماعت ہو اس پر ڈسکس نہیں کر رہی ہے. کوئی جو ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کر اس پر ڈسکس نہیں کر رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اسلام کا میٹر ہی نہیں ہے, اس کو تو کلوز کر دیا گیا ہے, اس پر ڈسکس نہیں. ہاں اگر کسی کا کوئی گناہ ہو, مسجد میں میٹنگ رکھو, لے اس کے لیے 10 مرتبہ میٹنگیں ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے ایک صاحب کا زنا کا میٹر چل رہا تھا, اس پر کم سے کم 20 سے 22 مرتبہ بڑے بڑے میٹنگ اور کھانے ہوئے ہیں. کھانوں پر بلا کر کے کسی انسان کو بدنام کرنے کی سازشیں اس لیول پر کر رہے ہیں, اور سمجھ رہے ہیں کہ تو ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں بھائی, کسی کو روک رہے ہیں. اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ کہ صحابہ اس میٹر کو لے کے آتے تو آپ اپنے آپ کو چھپا دیں. چھپانا ہے, ہو گیا. اب تو کوئی اسلامی مملکت کی بات ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں. گناہ کرنا نہیں ہے, ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے. اور پھر حدیث کہہ دی کہ تم گناہ کرنے کے بعد اس کو اپنی زبان پہ مت لاؤ, میں نے یہ کیا. ہمارے نوجوانوں کا حال یہ کہ کچھ کرتے ہیں, میں نے وہ فلم دیکھی, میں نے وہ فلاں کے ساتھ میرا وہ میٹر ہے, میرا فلاں کے ساتھ, آ کر کے اس کو شوقیہ بیان کر رہے ہیں. گناہ تو ہے, اور اس سے بدتر گناہ یہ ہے کہ اس کو اپنی زبان سے انسان بول رہا ہے. عزت کے لیے جہاں سمجھیے کہ انسان کی عزت جاتی ہے اور پیسے کے ذریعے اس کی اگر عزت بچتی ہے, تو یہاں کو حدیث یہ کہتی ہے کہ تم پیسہ داؤ پہ لگاؤ اور اپنی عزت کو بچاؤ. جان کے بعد میں ایک انسان پر دنیا میں اس کی عزت بڑی ضروری. دوسری طرف گھر کی عزت. آج ہم لوگ ہماری بچیوں کو اسکرٹ پہنا کے, جو مخلوط تعلیمی نظام ہندوستان میں بھی ابھی وہ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ سینکشن ہو چکا ہے. ویسے بھی مسلمان کی جو ہے کتنی اسکولز ایسے ہیں جو نام تو ہے بڑے اچھے مسلمس, لیکن
مخلوط تعلیم ہے، لڑکے لڑکیاں ساتھ میں بیٹھتے ہیں، ہے نہیں ہے اس طریقے سے. تو جہاں اگر عزت جا رہی ہے تو یہ پیرنٹس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں نے میری بچی کو کہاں پہ پہنچایا ہے. ایسا جو ہے موبائل بچوں کو اپنے دے رہے ہیں کہ جو رات و دن فحاشی اور عریانیت اس کے اندر کر رہے ہیں، اور اس سے بعد میں لڑکی عزت نفس کے ساتھ کھیل رہی کہ پیرنٹس اس کے اندر برابر کی شریک ہے، ان کو اللہ کو حساب دینا ہوگا، چھٹی نہیں ہوگی. گھر کی ذمہ داری، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم کو بھی جب بچنا ہے جہنم سے اور اپنے فیملیز کو بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اب جو معاشرہ بگڑ رہا ہے، کسی کے بیان کرنے سے معاشرہ سدھرے گا ایسا نہیں ہے. وہ ایک حصہ تو ہو سکتا ہے بیانات اور تقریریں. صحیح یہ ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے حق میں جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، اسے دیکھنا ضروری ہے. اس کے لیے تیسری چیز جو ہمیں جو آج کا جو ہمارا ڈسکشن اور موضوع ہے وہ نسل کی حفاظت ہے. نسل کی حفاظت کیا ہے؟ نسل کی حفاظت ہم یوں سمجھتے آ رہے ہیں کہ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، یا کبھی تھوڑا بہت انبن ہو گئی، طلاق دے دیا گیا، بچے ایک طرف ہیں، فلاں ایک طرف ہیں. یہ جانوروں والی زندگی ہے، جانوروں والی زندگی. اسلام نے نکاح اس لیے اور اس کی فضیلت اس لیے بتائی ہے کہ نکاح کا مقصد نسل کی حفاظت ہے. نسل ہی اکثر مقصود نہ ہوتی تو ہر انسان کو جو ہے ہر عورت کے ساتھ ملنے کی اجازت دی گئی ہوتی، کیونکہ اسے نسل کی حفاظت کی ضرورت ہی نہ ہوتی. نسل کی حفاظت ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشادات فرمائے. اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرنا ضروری ہے. کسی کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کس کے ساتھ میں جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے. حضرت غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، اور آپ حالت اعتکاف میں بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رات بہت دیر تک انہوں نے اپنی جو ہے بات چیت بھی کی بیگم سے، اور کچھ خدمت بھی جو ہے وہ تھی، سر وغیرہ پہ جو ہے تیل ول لگوایا بھی تھا. رات کے اندھیرے میں آپ جو ہے انہیں چھوڑنے کے لیے جب باہر نکلے مسجد کے تو دو صحابہ ادھر سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ حضور ہیں تو اپنے چلنے لگے. کہاں کہ رک جاؤ ادھر آؤ. بلایا قریب میں، کہاں کہ یہ جو غالباً ام سلمہ تھی، دو یا دیگر کوئی بیوی ہو، کہاں کہ یہ وہ میری بیوی ہے. کہاں کہ اللہ کے نبی کیا ہم آپ پر شک کر سکیں؟ کہاں کہ نہیں، شیطان ہم لوگوں کے بیچ میں، یہ میری بیوی ہے اور میں حالت اعتکاف میں ہوں، اسے چھوڑنے کے لیے مسجد کے باہر آیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ سید الانبیاء جن کے اوپر دور دور تک ایسا سوچنا ایمان کا جو ہے وہ لالے پڑ سکتے ہیں کہ نبی کے اوپر بھی ایسا کوئی سوچ سکے، مگر وہ نبی کلیئرفائی دے رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے. آج ہمارے یہاں پر نکاح نہیں، چھپ کے کچھ نکاح ہو رہے ہیں. نکاح تو حلال ہو رہا ہے، مگر چھپ کے ہونے کے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ معاشرے کے لیے بڑے گندے جو ہے وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. ایک طرف یہ. دوسرا، حضور نے دوسرا قانون یہ بتایا، لا نکاح الا بولی، پیرنٹس کی پرمیشن کے بغیر نکاح ہی نہیں ہے. ایم امرأۃ نکحت، جو کسی عورت نے نکاح کر لیا بغیر اذن ولی، اپنے پیرنٹس کی ولی کی اجازت کے بغیر، فنکاحها باطل باطل باطل، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل. قانون بنا دیا کہ تمہارے پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے، تمہارے ولی کو پتہ نہیں ہے، تمہارا جو گائیڈنس ہے اس کو پتہ نہیں ہے، اور تم جو ہے پیچھے کے پیچھے جو نکاح کرتے ہو وہ نکاح بھی باطل ہے. کیوں؟ ایک طرف تو یہ نکاح، دوسرے طرف جو لیونگز چل رہی ہے آج کل معاشرے کے اندر، جو ایک دوسرے کے ساتھ میں جو ہے اس طریقے کی گپ شپیں اور ملنا جلنا، کالج کے لڑکے اور لڑکیوں میں اس طریقے کا جو ماحول ہو رہا ہے، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ ہے. وجہ کیا ہے؟ نسل کی حفاظت کے لیے اللہ نے نکاح قرار دیا تھا. نسل ہی اگر موجود نہ ہو تو سب سے پہلے اعصابی اعتبار سے انسان کمزور ہوتا ہے. میں سائنسی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، فزیکل طور پہ انسان جو ہے بالکل کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. دوسرا، نفسیاتی طور پہ، مینٹلٹی طور پہ بھی جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے کہ اس کو ملنا ہے تو رات بھر سوچ رہا ہے کہ چوری سے ملنا ہے نا، اس لیے ملنا کس سے؟ اگر کوئی انسان لیونگ میں ہے کیسا ملے گا؟ چوری سے. وہ رات بھر اس چیز کو سوچ رہا ہے، اس کا ایک پلاننگ بنا رہا ہے، لوگوں کو چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو جھوٹ بول رہا ہے، بیوی سے الگ بچنے کی کوشش کر رہا ہے، دوستوں سے الگ بچنے کی، ایک اپنے جو ہے وہ کیا کہیں گے اپنے حرص کو پورا کرنے کے لیے پورے معاشرے کے اوپر جو ہے وہ ایک دھول جھونکنے کی جو ہے کوشش کر رہا ہے. اس کے لیے کہا گیا نفسیاتی طور پہ پریشان. جب وہ کام ہو جائے معاشرے کے اندر پھر بیماریاں اس کو الگ لگ سکتی ہے. اس لیے اسلام نے منع کیا. ایڈس کی بیماریاں دیکھیں، اور ڈاکٹرز پریشان ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی جو ہے روکنے کی روک تھام کی جو کوشش کی جا رہی ہے حکومتوں کی طرف سے، اس چیز کو لے کر کے کی جا رہی ہے، مگر اس کی روک تھام نہیں ہے. چوتھی چیز، معاشرتی اعتبار سے نقصان کیا ہے؟
اگر کسی نے جو اس طریقے کی لیونگ کیا اور زنا کاری کے راستے پہ چلا وہ تو باپ بنے گا ہی نہیں. اور کیوں؟ جو بچے ہوں گے اس کے ایبارشنز کیے جائیں گے, اس کو حرام کاری کی طرف, ایک حرام پہ 50 حرام انسان کرے گا. پانچویں چیز, اس عورت کی کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی, نہ وہ مہر دے گا, مہر کا کوئی میٹر نہیں ہے, اس کو چھت نہیں دے سکے گا, وہ پریشان. چھٹے نمبر کی چیز, وہ عورت کی لائف اتنی, جب تک جوانی ہے اس کو حاصل کیا جاتا ہے, اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, معاشرے کے اندر وہ عورت بالکل کتوں کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا گوشت پڑا ہوا گوشت, اس طریقے کے معاشرے کے جو ہے وہ بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے. تو یہ جتنا معاشرتی بگاڑ آ رہا ہے یہ بے پردگی کی وجہ سے آ رہا ہے. اور اسلام کہہ رہا ہے کہ نسل کی حفاظت ضروری ہے. کیسے ہوگی حفاظت؟ یہ بہت اہم ٹاپک اور بہت بڑا ٹاپک ہے. شارٹ میں میں 2-3 اصول بتاتا ہوں. نمبر پہلا اصول تو یہ ہے کہ نکاح آدھی عبادت قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ذرا اندازہ کریں میرے دوستوں کہ کیا چیز ہے یہ نکاح. ایک طرف معاشرے کو اتنی سزائیں سنائی گئی بدکاری پر, دوسری طرف نکاح کرنے کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آدھا دین ہے. اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی. انسان جب شادی کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہوتا ہے. بیوی ہوگی, کمانے کے لیے جانا پڑے گا, بچے ہوں گے تو اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی, بیماری ہے رات کے 12 بجے بھی اٹھ کے نکلنا پڑے گا, تنہا سنگل آدمی ہے, اس کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اس کو کیا فیملی ہوتی ہے, بچوں کا کیا درد, جس کو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جب انسان مرتا ہے ذریۃً ضعافاً خاف علیہم, کہ وہ باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی معصوم سی اولاد کو جب چھوڑ کے جاتا ہے نا, ایک طرف آخرت کا سزاؤں کا ڈر ہوتا ہے, موت کا ڈر ہوتا ہے, دوسرے طرف اس باپ کے دل میں اپنے معصوم سے بچوں کو چھوڑنے کا بھی ڈر ہوتا ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ذریۃً ضعافاً, کمزور سی اولاد وہ جب باپ چھوڑ کے جاتا ہے, خاف علیہم, اس پر وہ ڈرتے رہتا ہے, میں آج مر گیا تو میرے بچوں کو کیا ہوگا. یہ فطرت نے ڈالی ہے اس کے دل کے اندر وہ چیز. تو معاشرے کے اندر حضور نے کہا کہ یہ نکاح اتنی بڑی عبادت, جس لڑکا یا لڑکی کو نکاح کرنا ہے وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ لڑکے کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا ضروری ہے جو اس کے نسلوں کے ماں بننے کی اہلیت رکھتی ہو. ماں بننے کی اہلیت, ماں بہت اونچی چیز. اور ہم کیا آج تک کسی لڑکے کے دل میں یہ نہیں آیا کہ میں جو جا کے لڑکی لے کے آ رہا ہوں کہ میری نسلوں کی ماں بننے والی ہے. کبھی سوچا ہی نہیں اس نے, مجھے تو گوری چاہیے, فلاں چاہیے. جو ریکوائرمنٹس آج کل چل رہے ہیں, جو غیروں کی بھی وہی ہیں اپنوں کی بھی وہی ہیں, اسی ریکوائرمنٹ پہ لڑکی دیکھی جا رہی ہے. دینداری سے اس کو کچھ لینا دینا بھی نہیں ہوتا ہے, نہ اس خاندان کو لینا دینا ہوتا ہے. ایسی ہی ایک لڑکی جب وہ لڑکے کا انتخاب کرتی ہے, اس کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ وہ شوہر جو میری آنے والی نسلوں کا جو باپ بن سکے, نسل در نسل جو ایمان اور دین اور تقوی جس کی زندگی میں گھس سکے, ایسے شوہر کا انتخاب, چاہے وہ کالا ہو یا جو ہے وہ پیمنٹ اس کی کم ہو, مگر وہ باپ بننے کی اہلیت تو وقتی طور پہ. یہ دنیا کی زندگی چند روز کیا ہوتا ہے, 30-35 میں شادی ہو گئی, 50 سال میں تو ویسی بھی زندگی ختم ہوتی ہے. اس کے آپ 25 سال کے لیے نسل کو برباد کر دیں گے. اس پہ بہت سارے پوائنٹ وہاں سے شروع ہوتا ہے. نمبر دوسرا, سورۃ النساء. میں نے ہر تفسیر میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہر لڑکا اور لڑکی کو جو شادی کرنا چاہیں, سورۃ النساء پہلے پوچھے, لڑکے کو نام پوچھتے ہیں, پتہ پوچھتے ہیں, سیلری پوچھتے ہیں. آج تک کسی باپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کبھی تم نے قرآن پڑھی ہو. سورۃ النساء, اس کا نام ہی ہے عورتیں. اس سورت میں اللہ نے پورے عورتوں کے حقوق بتائے, طلاق کے احکام بتائے, نکاح کے احکام بتائے, وراثت کے احکام بتائے. طلاق دینا ہی ہے تو کیا اینگل سے دیں گے, رکھنا ہے تو کیا اینگل سے رکھیں گے, ایک ایک اصول اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا. اور معلوم ہے کہ ڈرائیونگ کرنی ہے اور ڈرائیونگ لائسنس اس کے پاس میں نہیں ہے تو انسان اس کی گاڑی میں نہیں بیٹھتا, وہ موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے. انسان زندگی کی گاڑی میں بیٹھ رہا ہے, اس کو سورہ نساء کا علم نہیں ہے, سورہ نساء نہیں پڑھا. ہاں انجینئرنگ پڑھ لی, ڈاکٹری پڑھ لی, فلاں جماعت کا سلیبس پڑھ لیا, فلاں جگہ کا سلیبس پڑھ لیا, نہیں پڑھا تو اللہ کا دیا ہوا سلیبس نہیں پڑھا. اور کچھ لوگوں نے تو اور ڈرا ہے, مت پڑھ بھائی بگڑ جائے گا, یہی پڑھیں گے تو. کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے قرآن پڑھے تو بگڑ جائیں گے, بہک جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک, لا حول ولا قوت الا باللہ. سورۃ النساء پڑھیں تب پتہ چلے گا بیوی. اور جو لوگ نہیں پڑھے ہیں وہ آج بھی پڑھ لو, واپس سے ایسا لگے گا کہ کیا گناہ کیا تھا. کہاں مرد کو اجازت ہے عورتوں کو مارنے کی. جو آج جو مخلوط جو نظام جو جوائنٹ فیملی کے اندر جو بربادیاں ہو رہی ہیں, ہلاکتیں ہو رہی ہیں, یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ نہ ساس نے سورۃ النساء پڑھی ہے, نہ بہو نے پڑھی ہے, نہ گھر کے کسی فرد نے پڑھی ہے. تو بتائیے جہالت نہیں تو اور کیا. داڑھی رکھ لینے اور جبہ رکھنے سے دینداری نہیں آئے گی, اللہ کے کلام کے اور اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھنے سے دینداری زندگی میں آئے گی. تو وہ ماحول پیدا کرو.
نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نکاح کے دن اس کو پتا ہے مجھے شیروانی پہننی ہے، ٹوپی بھی پہننا ہے، اس لیے کہ مجھے قبول ہے بولنا ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ پتا نہیں ہے کہ میری لائف جو جا رہی ہے ایک بہت بڑے اینگل میں اللہ تعالیٰ مجھے ڈال رہا ہے. پریکٹسبل جو دین ہے اس کا میں پہلا حصہ میں آج مکمل ہو رہا ہوں، پورا دین مکمل ہو رہا ہے. آنے والی نسلیں ہوں گی نا کہ ایسے باپ ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کان میں اذان اور اقامت دینے نہیں آتی، وہ بانگی صاحب کے انتظار میں بیٹھا ہوا رہتا ہے کہ وہ آ کے اقامت دے. یہ حال ہے باپوں کا. نکاح ہونے کے بعد، بچے پیدا ہونے کے بعد نام ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ بچوں کا نام کیا ہونا چاہیے. کسی نے 30 سال میں عقیقہ کیا ہے بچے کا، کسی نے 70 سال میں کیا ہے. یہ مذاق کر کے رکھ دیا ہے عقیقے کا. حضور کہہ رہے ہیں 7 دن میں عقیقہ ہونا چاہیے. 7ویں ہی دن. یہ کب پتہ چلے گا؟ جب سنت رسول کو پڑھیں گے، حدیث رسول کو پڑھیں گے. 7ویں دن ہی عقیقہ سنت ہے، 6ٹھے دن سنت، 8ویں دن سنت. ہاں میں کہہ دوں آپ 14 دن کو کیجئے، 21 دن کو کیجئے، میں 7 دن گنتے جاتا ہوں، ایسے فتوے لاتا ہوں، وہ الگ چیز ہے. سنت نہیں ہو سکتی. مستحب عمل 70 سال میں بھی کیجئے. حضور نے کب کیا؟ اپنے بیٹے ابراہیم کا یا اپنے دیگر بچوں کا. 7ویں دن قیامت تک کے لیے سنت صرف 7ویں دن ہوگی. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ باپ ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو چاندی کب نکال کے کتنی صدقہ کرنا ہے، بچے کی ختنہ کون سے وقت میں کرنی چاہیے. بچہ جا رہا ہے 5ویں اسکول میں اور ختنہ کے لیے اس کو لے کر کے باپ گھوم رہا ہے. بے وقوف ہے وہ باپ. یہ کیسے نسل کی حفاظت کر سکے گا؟ صرف شادی کر کے ہوس پوری کرنے کا نام اسلام نے اتنی بڑی عبادت نہیں دی. آنے والی نسلوں تک میرے بچوں کے اندر زندگی دین زندہ رہے. جس کی ایک مثال میں دے کر کے اختتام کی طرف جاتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گشت لگا رہے تھے جھوپڑی کے پاس میں. آپ نے یہ واقعہ سنا بھی ہوگا، مشہور واقعہ. ماں نے کہا بیٹی سے کہ پانی ملا لینا دودھ میں تھوڑا. کہا کہ بالکل نہیں ملا سکتے، حرام ہے. کہا کیوں ڈر رہی؟ عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں، جبکہ عمر کان لگائے ہوئے ہیں. کہا کہ عمر سے مجھے کوئی مطلب نہیں، عمر کے خدا جو دیکھ رہے ہیں. جھوپڑی کھانا بدوش لڑکی تھی. کہا کہ یہ میرے گھر کی بہو بنے گی. اپنے بیٹے سے نکاح کروایا. اسی کے پوتے میں عمر ابن عبدالعزیز جو خلیفہ خامس پیدا ہوئے، ان کی دادی تھی وہ لڑکی جو بنی ہے. حضرت عمر کی وہ دور اندیشی تھی، جھوپڑی والی، وہ تو خلیفۃ المسلمین ہے، 21 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، مگر انتخاب کر رہے ہیں وہ لڑکی کا جس کے اندھیرے گھر میں جنگل میں 1 لیٹر جو دودھ میں پانی ملانے کے وقت بھی وہ تقویٰ اس کا خدا کو یاد کرتا ہے. کہاں کہ یہ میری نسل کی اسی پوترے کے جب وہ پوترا پیدا ہوتا ہے جو عمر بن عبدالعزیز بنتا ہے. ضروری ہے کہ ایسے لڑکی کا انتخاب ہو، دینداری کا انتخاب ہو، ورنہ پھر نسلوں کی حفاظت نہیں ہوگی. پھر نسلوں کی حفاظت کے لیے ایک تو مانوی فزیکل جسمانی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نسل کی حفاظت کے بجائے تم اگر نسلوں کو ہی مار دو گے اللہ کی تخلیق کو، حرام. کتنی ہماری خواتین ہیں، کتنے ہمارے گھر ہیں، دیکھیے جن عورتوں نے آپریشن کر رکھا ہے چھوٹے چھوٹے لچر عذر پر. وہ عذر کوئی مانے نہیں، ڈاکٹر نے بولا ہے فلاں ہے، کچھ نہیں. ڈاکٹر کیا بول سکتا ہے؟ اس کی کیا اوقات ہے کہ ایک پیدا ہونے والے بچے کے سلسلے میں جو اللہ جو دینا چاہ رہے ہیں وہ اس کے اندر ایک انسان کا جو خود پیدا ہوا ہے کسی ماں کے پیٹ سے، وہ فیصلہ نہیں دے سکتا. حرام قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مستقل یعنی اللہ کو ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ تو اولاد دینا ہے دنیا میں دے کے دکھا، ہم راستے بند کر کے دکھائیں گے. جس نے بھی کیا ہے انہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. معافی کے لائق گناہ نہیں ہے، حرام ہے اسلام میں. اور اس میں یہ معاشرتی گناہ میں آپ یہ جماعت کا فتویٰ الگ ہوگا وہ نہیں، ٹوٹل متفق علیہ فتویٰ یہ ہے کہ جنہوں نے آپریشن کیا وہ حرام کام کیا ہے. اور اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہوں گے اور عبادتوں کو تو بعد میں سوچیے، جو جسم اللہ نے دیا آپ نے کاٹ کے آنے والی نسلوں کو جو ہے بند کر کے رکھا ہوا ہے حرام کا. کسی عالم کا فتویٰ پہ نہیں ملے گا کہ جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بلکہ اس کے اگینسٹ حکم یہ دیا تزوج الودود الولود، زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو. فإنی مکاثر بکم الامم، میں وہ ہوں گا قیامت کے دن میری امت کے زیادہ ہونے پر دوسرے نبیوں پہ فخر کروں گا. زیادہ بچے جننے کیجیے. اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں گورنمنٹ نوکری کا مسئلہ ہے، ہم دو ہمارا ایک والا مسئلہ ہے. یعنی ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ایک دن آئیں گے مر جائیں گے خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور جب مر جائے، اچھا اور جگہ پہ تو لوگوں کو کچھ برا بھی لگتا ہے، آگے قرآن خوانی کے ذریعے سے ثواب پہنچا رہے ہیں، میں جا کے کہیں پڑھ رہا ہوں 2 نیکیاں جا رہے ہیں، وہ کیسا جا رہے ہیں ان کو پتہ ہے. لیکن جو نبی نے کہا نا اولاد جو پڑھتی ہے، اولاد جو کام میں نیک کرتی ہے وہ سب ماں باپ کو ملتا ہے. لیکن وہ اولاد ان کو چاہیے نہیں. 2 بچے ہیں، دونوں نافرمان نکل گئے، اس ماں باپ کا کیا بنے گا قیامت کے دن؟ بلکہ جہنم میں کوڑے مار کے بتایا جائے گا تمہارے اولادوں کی وجہ سے تمہیں سزا دی جا رہی ہے. پیرنٹس کی بھی کچھ ذمہ داری ہے.
سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ زیادہ سے زیادہ اولاد ہونی چاہیے. پھر اس اولاد کی فکر میں طلاق کی باتیں آتی ہیں تو اس وقت انسان صبر کرے، حالات پہ صبر کرے. ایک خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرا 2 واقعے ہیں. ایک علیحدہ عورت کا، ایک خود حضور نے پیغام نکاح بھیجا ایک خاتون کو، کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ساروں کے نکاحوں کو ٹھکرا چکی تھی عورت. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نکاح کا پیغام آیا، کہا میں نہیں کر سکتی. وجہ مانی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح ٹھکرا رہی. کہا کہ ہاں. حضور نے پوچھا کیوں ٹھکرا رہی؟ کہا کہ میرے بچے ہیں، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ایک حدیث سنائی کہ جو عورت اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے شادی نہ کرے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ بچوں کی حفاظت کے لیے شادی نہ کرے، اس کے لیے جنت واجب. کتنی خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، طلاق شدہ ہو چکی ہیں. حالت کیا ہوتی ہے مردوں کی؟ ایک تو جہیز سے لے کر، جہیز حرام اس لیے ہے کہ عورت سے اب حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی بھی طریقے سے آپ آپس میں باطل مال مت کھانا. اس کے لیے داماد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ لڑکی کے گھر کا کچھ کھاتا ہو، بلکہ ایون شادی کے دن بھی یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اسلام نے عورت کے گھر کا کوئی کھانا نہیں لکھا ہے. مگر آپ دیکھیں ماشاءاللہ شادیوں کی حالت میں دیکھیں، اب کس کو اللہ والا بولے اور کس کو شیطان بولے فرق محسوس نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ہرچے آمد در گسی رام باشے دیا کبھی. بچے نہیں رہے کھانوں سے، بس دعوت مل جائے اور جا کے ہم نوالے توڑے. اور وہ حلال و حرام کا مسئلہ وہ الگ ہے کہ اس نے بینک سے نکالا تھا، کہاں سے نکالا تھا، لیکن شادی کا کھانا ہی نہیں ہے عورت کے گھر کا. اللہ کہہ رہے ہیں لا تاکلوا، مت کھاؤ آپس میں باطل طریقے سے مالوں کو. نہیں اللہ تو جتنا بولنا ہے تو تیرے قرآن میں بول، سالہ ہم زمین پہ کر کے دکھائیں گے، دیکھتے ہیں قیامت کے دن تو کیا کرتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں. یہ دادا گیری والی بات ہے. زندگیاں گزر رہی ہیں مگر کھانے نہیں چھوڑ رہے عورت کے گھروں میں. اوپر سے پھر ڈیلیوری وہی کرے گی، سب کچھ ظلم پہ ظلم. عورت ایک لڑکی کیا جن لیا اس ماں باپ نے، موت تک ان کے اوپر جو سزائیں سزائیں. اس کے لیے کہا طلاق دینے کے وقت میں احتیاط کرو. کیوں احتیاط کرنا ہے؟ باپ نے طلاق دیا، اس کو فوراً دوسری شادی یاد آ جاتی ہے. ابھی وہ عورت عدت میں ہوتی ہے، اس کے چھرے دلوں کے اڑتے ہیں، وہ یہاں وہاں لڑکیاں تو ڈھونڈتا ہے. ہاں بیگم تو اس کو یاد آ رہی ہے. کبھی سوچا ہے تنہائی میں بیٹھ کے جو بچے میں نے پیدا کیے ہیں اور عورت کی ذمہ داری پہ پھینک دیا ہے، اس کی تربیت کا کون حصہ لے گا؟ آج ہندوستان کے حالات ایسے ہیں، شادیاں مرد دو چار کرتے ہوئے نکل رہے ہیں اور وہ اولادیں عورت کے اوپر ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں. عورت پر ذمہ داری نہیں تربیت کی اور نسل بگڑتی ہے. اب گھر کے لڑکی کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچی جوان ہے، طلاق تو ہو گئی ہے، کیا کریں گے؟ جو 25-30 سال کی میری بیٹی ہے، میں کیا کروں؟ 2 بچے بھی ہیں. بچے کہتے ہیں نانا نانی بولتے ہیں ہم پالیں گے. وہ شادی، وہ لڑکی کا ایک نکاح ہو گیا، یہ لڑکے نے اپنا نکاح کر لیا. وہ بچے ماں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے یتیم کی طرح زندگی گزارتے ہیں. یہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اب دیکھتے ہیں رات میں سو رہے ہیں، نہ اس کے پاس اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے. وہ نکمے کے لیے ترستے ہیں، نکمہ ڈالنے والی اس کی ماں نہیں ہوتی ہے. وہ خون کے آنسو اس دنوں میں بچے روتے ہیں. یہی چل کر کے آگے بڑے وہ امت کے اندر زہریلے بنتے ہیں. ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پیرنٹس کی محبت نہیں ملی. وہ نانا نانی وہ خود اپنے آپ کو چلنے کے قادر نہیں ہے، مگر ان بوڑھوں کے اوپر بھی جبرن بچے ٹھوک دیے جاتے ہیں. یہ کیا اسلام ہو سکتا ہے؟ نسل کی حفاظت، بچے پیدا کرنے سے پہلے پلاننگ ہونی ضروری ہے اسلام میں. مجھے کتنے بچے لڑکے ہوں تو اس کے نام حمل کے وقت میں تیاری ہو کہ میرے اگر لڑکا ہو تو یہ نام رکھوں گا، لڑکی ہو تو یہ نام رکھوں گا. اس کی پوری پلاننگ، اس کو مجھے کیا پڑھانا ہے، کیا لکھانا ہے، اس کو کیسے دیندار بنانا ہے. رات تو دن ایک باپ. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کے لیے کہی کہ جو خاتون اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے بچوں کی تربیت کرتی ہے، ایسی خاتون جو شوہر کے مال کی حفاظت بھی کرتی ہے اور بچوں کو بھی پالتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں سے جس سے جانا چاہے وہ چلی جائے. یعنی روزے دار کے لیے ایک دروازہ ہوتا ہے، الگ الگ نیکیوں کے لیے ایک دروازہ. 8 دروازے ہیں جنت کے. مگر اس عورت کو حضور نے فرمایا دخلت الجنہ، کہ جنت کے 8 دروازوں سے تو چاہے داخل ہو جائے. کیا کام کیا تھا اس نے؟ بچوں کی تربیت کا جو ذمہ داری عورت اٹھاتی ہے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے. تو معاشرت کے لیے، سوسائٹی کے لیے میرے بچے پاکیزہ ہوں، میرے بچوں کے پاس ایسے موبائل نہ ہو. اگر دے بھی رہا ہوں ضرورت کے ٹائم تو میں اس کو کب نکالوں. میں کالج کے چکر لگاؤں میرے بچے یا بچی کی حفاظت کے لیے. وہ آج کس ماحول کے اندر جنم رہے ہیں، کون سے نیٹ کیفے میں بیٹھ کر کے چھرے اڑا رہے ہیں، وہ کہاں کینٹینز میں گھوم رہے ہیں. باپ میرے بیٹی کو میں نے اجازت دے رکھی، میری بیٹی کو میں نے سواری دے رکھی ہے. یہ دینا کمال نہیں ہے. اس کی حفاظت، جہاں جہاں وہ گناہ کریں گے بچے، سب سے پہلے ماں باپ پر اس کی سزا دی جائے گی.
تو نسل کی حفاظت کیا ہے کہ مرنے کے بعد لے کے، اسی لیے تو جملہ کہا جاتا ہے کہ 7 پشتوں تک، یعنی کہ ایک انسان کی جو نسبتیں 7 خاندانوں تک چلی جاتی ہیں اور لوگ اپنے پرکھوں کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے نا اکثر آج کل خاندان دیکھ کے کیا کرے، کیوں کہ جن خاندانوں نے اپنی نسل کی حفاظت نہیں کی ان کی اولاد واقعتاً بھی صحیح نہیں ملتی۔ تو جہاں سے ایک باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نسل کی حفاظت کریں، ان کو ان رذائل سے بچائیں، ان خباثتوں سے بچائیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں۔ دنیا کو سدھارنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ آخری بات سمجھیں، میں جس محلے میں ہوں محلے کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے، فرضی ذمہ داری میرے اوپر میری بیوی اور میرے بچوں کی۔ ایک آدمی اگر یہ نیت کر لے نا پوری زندگی، صاحب میرے لیے میری بیوی اور میرے بچے ہیں، میری زندگی یہی ہے، میری دنیا یہی ہے، میری بیوی اور میری بچوں کی میں حفاظت کروں گا اور اسی میں مر جاؤں گا۔ یاد رکھیں بیوی اور بچوں کی حفاظت میں جو انسان مارا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شہید ہے۔ شہید، ایک شہید وہ ہے جو اللہ کے راستے میں مرتا ہے، ایک شہید بیوی کی حفاظت کے لیے مرتا ہے، ایک شہید بچوں کی حفاظت کے لیے مرتا ہے۔ ان کو مال کما کر کے دینے کی محنتوں میں یا مال بچانے کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے اور اس میں مرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مات شہیدن، وہ شہید ہو کے مرا۔ اس کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے آپ کا، کہیں آپ سفر کر رہے ہیں اور ٹرین میں ہو یا کہیں بھی ہو، پیسہ رکھا ہوا ہے، بیگ میں کچھ سامان ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ڈر ہے کہیں نماز توڑ دو، سامان کی حفاظت کرو۔ نماز بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، سامان چوری گیا اور آپ پریشان ہو سکتے ہیں، یہاں کہاں مال کی حفاظت ضروری۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو اس کے لیے ایک باپ جو رات و دن بچوں کے لیے جو سوچتا ہے وہ عبادت ہے، اس کے لیے جو کشٹ کر رہا ہے وہ عبادت ہے۔ اس کے لیے کام کرنا یہ ہے کہ روزانہ تھوڑا وقت اپنے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کریں۔ روزانہ کسی وقت، آپ شام کے وقت میں ہو، صبح کے وقت میں، 2 بچے ہوں 4 بچے ہوں، ان کو اپنے گلے سے لگا کے رکھیے اپنے بچوں کو، ان کے ساتھ ایک باپ ہیں۔ چند دن گزر جائیں گے، آپ مر کے چلے جائیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ یہی اولاد ہوگی، لیکن باپ ہیں کہ ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں۔ بچے ادھر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، باپ اپنے دکانوں پہ لگا ہوا ہے۔ نہیں، ان دکانوں سے مکانوں سے سب سے بڑا سرمایہ جس کو اللہ نے کہا وہ آپ کی اولاد ہے، باقیات الصالحات ہے، وہ قیامت کے دن کام میں آئے گی۔ تو اس کے لیے کوشش کریں کہ نسل کی حفاظت ہو، اور پھر بچوں کے لیے بھی ویسی تربیت کریں، آنے والی بہوؤں کو ایسا ہی سلیکٹ کریں کہ آنے والے آپ کے پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نواسیاں بھی اسی انداز کے ہوں کہ جو آپ کا جو مشن ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو آپ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ اس کو اچیو کر کے دکھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت پورے امت مسلمہ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔